نہیں نہیں نہیں، میں ایوولوشن کی بات بالکل نہیں کر رہا. نہیں نہیں، میں ایوولوشن کی بات نہیں کر رہا. ایوولوشن تو یہ ہوگا نا کہ پچھلا خراب تھا اور یہ اس کے اندر ایک نارمیٹیوٹی ہے نا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلم معاشرے دیگر معاشروں کی طرح اس میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس ڈیبیٹ کے اندر ایک پولیٹیکل اسلام ہے، لیکن باہر دنیا میں اس کو صرف پولیٹیکل اسلام کے اینگل سے دیکھا جاتا ہے. جبکہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت سے شیڈز ہیں. آپ کو جب دیوبندی آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اس کو ریڈیکل ملیٹنٹ کنزرویٹو اینٹی ویمن اینٹی پتہ نہیں کیا کیا ایجوکیشن. لیکن میں نے آپ کو کچھ مثالیں دکھائیں. It could be evolution, it could be transformation. Transformation is a better word. اس کو میں آگے اب ڈسکس کروں گا نا، ٹھیک ہے. I will address all these questions نا، ٹھیک ہے. یہ میں کچھ جی 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 میری مکسڈ کانوینٹ گورنمنٹ اسکول یونیورسٹی باہر سب اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اینڈ بینگ فرام اے کنزرویٹو فیملی ایز ویل. تو یہ دیوبندی حنفی یہ سب نہیں تھا. جو میں ایک دفعہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی تو میرے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میڈم آپ کہاں سے ہیں نا. تو میں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ بتائیں. میں وہ کڑا پوچھا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے میں نے کہا تو وہ بھی سوچ میں ہی پڑ گئے نا. کہتے مجھے نہیں پتا یہ حنفی اور وہ ہی واز ان آرمی اینڈ سول سرونٹ. تو کہتے تم حنفی کہہ دینا. میں نے کہا اچھا چلو حنفی کہتے ہیں. لیکن آئی اسٹل گریپل with the fact that why we continue to use the word دیوبندی. اب آج کل ہمیں ہماری فیملی کو لوگ کہنے لگے جی یہ دیوبندی ہے. میں نے کہا یہ بھی نہیں پتا کہ دیوبندی. تو آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ آن اٹ. لیکن ہم پاکستان میں کیوں نہیں لوکیٹ کرتے. میری گاندھی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. تو وائی کانٹ وی اینکر ان پاکستان کہ ہمارا مسلک کیا ہے. آپ اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. اچھا یہ کیٹیگریز انفارچونیٹلی موجود ہیں. اب یہ آپ پوچھ لیں نا، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ خود کو مسلمان ڈکلیئر کر رہی ہیں، وہ ہے نا. یہ بھی سارے مسلمان ہی ہیں. یہ کیٹیگریز بنتی ہیں. آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ قائد اعظم میں؟ ہاں ڈیفنس اسٹریٹجی. یہ ڈپارٹمنٹس کیسے بنے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہاں تو مارکسسٹ آپ کو لوگ نیو لبرل اسکول، اور میں جہاں سے پڑھ رہا تھا وہاں نیو مارکسسٹ کا قبضہ تھا ہالینڈ میں نا، ٹھیک ہے. وہ خود کو پراپر اسکولز، یہ اسکولز بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اسکولز آپ کے جدید علم میں بھی بنتے ہیں. آپ کانٹین ہیں، آپ آئنسٹائن کے اسکول سے ہیں، آپ نیوٹونین فزکس پڑھا رہی ہیں نا. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ وہاں نہیں بنتے. وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی، وہاں لوگ ایک دوسرے کو مارتے نہیں ہیں اس کے اوپر. بس یہ فرق ہے. اس وقت سائنس کی جو معتبر جریدہ ہے نیچر، اس میں کون سی علمی لڑائیاں چل رہی ہے ہمیں پتہ ہے؟ اس کا نہیں پتہ ہمیں. لیکن وہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو وہ ایک دوسرے کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں اس میں. لیکن وہ لڑائیاں چوکوں میں نہیں لڑی جا رہی. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ایک سیکنڈ میں ذرا اس کو انہوں نے کہا اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشن میں نا، کوہن کی مشہور کتاب ہے کلاسکس میں. اس نے کہا کہ ایک نارمل سائنس ہوتی ہے اور ایک ریولوشنری سائنس ہوتی ہے. نارمل سائنس جیسے نیوٹونین فزکس چل رہی تھی فرض نا، یا کوپرنیکس. اچھا وہ کیا ہوتا ہے اس دوران میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن بہت سا علم کریٹیکل پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، اور یک دم ایک پیراڈائم شفٹ آتا ہے. جیسے آئنسٹائن ریلیٹیوٹی لے کے آ گیا، اور وہ پھر نمایاں ہو کے نیا پیراڈائم لے کے آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے ہاں بھی جو مذہبی سکولز ہیں یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. ایکیڈیمک سکولز ہیں جو بیسیکلی کیٹیگریز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. دیوبند ایک جگہ کا نام ہے ایک، اور اس کے بعد اس مدرسے فکر نے ایک نام لیا اس کا. غامدی صاحب کو اب بہت سے لوگ المورد یا اس طرح سے کہیں گے نا. کچھ عرصے بعد وہ ایک نام لے لے گا، ٹھیک ہے نا. آپ کے اسی طرح یہ نام، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لوگ ہوتے ہیں بالکل سائنس میں بھی سوشل سائنسز میں بھی انلیسی کہ وہ لڑنا شروع نہ کریں. جی آپ کچھ. جی میں آپ کی اسی بات کو سیکنڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ
نہیں یہ ان کی بات سے مجھے یہ خیال آیا جی کہ جی، ہمارے ہاں لیکن میرے خیال سے کوئی 20 کے قریب اور بھی سلائیڈ رہ رہے ہیں، تو ہم کر لیں گے. تو اینڈ پہ ایک سوالات. ایک بات کر رہی ہوں میں، جی. سوال نہیں ہے، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے فرقے ہیں تو ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ تو بلیسنگ ہے، ہم بار بار اس کو انفارچونیٹ کرتے ہیں. یہ بلیسنگ ہے کیونکہ آپ دین کی بہت ساری شاخوں کے مختلف لوگوں کا مزاج مختلف ہے، آپ کو اسلام نے ایک سپیس دی ہے، یہ اپنا لیں یہ اپنا لیں، یہ تو بلیسنگ ہے. جی جی لیکن بالکل، ہمارے یہاں اس کو بلیسنگ نہیں ہمارے لیا ہاں بھی جاتا. کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت جیسے ہے. انہوں نے کہا سائنس کا مختلف لوگ مختلف بحثیں کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جی. یہ تنقید تکرار نہ ہو تو آپ کیا سیکھیں گے؟ یہ بلیسنگ ہے. لڑائیاں جو ہے نا وہ لڑائیاں بھی انسانی مزاج کا ہی حصہ ہے، اس سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں کچھ نہ میں ابھی تصویریں اور مختصر سی چیزیں دکھا رہا ہوں. سو یہ ایک فرد نہیں ہے بیسیکلی، یہ ان کے ساتھ نا نان موومنٹس ہے جو میں نے اصطلاح آپ کو بتائی، ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں ایک حلقہ اثر ہے، اور وہ حلقہ اثر بیسیکلی کہیں انسٹیٹیوشنل ہے، جیسے قبلہ صاحب ایک انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ وہ فرینڈشپ نیٹ ورکس ہیں جس کے اندر ان آئیڈیاز پہ بات ہوتی ہے، کہیں پہ وہ ایکیڈیمیا ہے کلاس روم میں، اور اس کے اندر نا یہ میں نے پی ٹی ایم کی مثال آپ کو اس لیے دی کہ اتنی بڑی موومنٹ ابھی میں نے فل برائٹ اسی پہ کیا ہے پی ٹی ایم پہ، اگرچہ میں اس کو بھی پبلش نہیں کر سکتا یہاں پہ، لیکن وہ کہانی آپ سنیں تو وہ کیا ہوا ہے بیسیکلی. ایک انڈیویجول کی جو کہانی ہے ایکٹیوسٹوں کی نا، وہ کسی پروفیسر کے آپ کی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دھابوں پہ وہاں پہ نا مجید کے چھپر پہ اور اس پہ نا، اور ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنلزم، رائٹس، ٹھیک ہے نا، سٹیزن شپ، باؤنڈری اسٹیٹ کی کیا ہے بیسیکلی، حقوق کی بحث، کاؤنٹر نیریٹو. آپ نے دیکھا اس کے اندر ایک تحریک نے جنم لیا پورا، ٹھیک ہے نا. ہمارے جو میکس ویبر کا ایک مشہور وہ ہے، سوری ہیبر ماس کا، پولیٹیکل سائنس کے لوگ جانتے ہوں گے، ان کا ایک کانسیپٹ ہے نا پبلک اسفیئر کا. ایک انہوں نے اس کے اوپر بات کی کہ جرمنی میں جو ڈیموکریٹائزیشن ہے، یہ شاید آپ کے لیے کسی جگہ ریلیونٹ بھی ہوئی چیز نا، اس میں ان پرائیویٹ ڈسکشنز کا کیا رول ہے جو ایلیٹس کے درمیان ہوتی تھی. ایک پبلک اسفیئر جس میں ایک ریشنل ڈسکشن ایمنگ دا ایلیٹس، اور ایلیٹس کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یونیورسٹیوں میں، کیفے میں، کوثار مارکیٹ میں، وہاں بیٹھے ہیں اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا. اس کے اندر سے نئی نئی چیزیں جنم لیتی ہیں. اس لیے میں نان موومنٹس کو زیادہ وہ کر رہا ہوں. غامدیز، اچھا غامدی کی نا ایک سگنیفیکنس ہے نا، وہ ہے بیسیکلی انہوں نے ریفارم کو بہت رگڑا ہے نا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک نئی کلاس پیدا کی اور اپنے لیے ارد گرد بھی پیدا کی نا، فالوئنگ بھی نا. اس نے پریشر ڈالا ہے ٹریڈیشن پہ، ٹریڈیشنل مولویوں پہ بھی، اس لیے کہ یہی رعایتیں آپ کی ٹریڈیشن میں موجود ہیں، لیکن یہ کھول نہیں رہے تھے اس کو، ٹھیک ہے نا. تو چونکہ مڈل کلاس وہ لے کے جا رہے ساتھ، خواتین، مڈل کلاس اور پروفیشنلز اور نئی یوتھ نا، ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، وہ ان کی منطق میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کا یہ امپیکٹ ہوا ہے، میں نے اپنی ریسرچ میں دیکھا ہے کہ جو ٹریڈیشنل کلاس ہے وہ اس کو خطرہ بھی ہوا ہے اس سے. یہ کائنڈلی اگر تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جب اس کو اتنا اس پہ بات کی نا ریفارم کی اور ریفارمسٹ آئیڈیاز پہ نا، تو ٹریڈیشن کے علماء نے کہا کہ بھئی یہ تو یہ آئیڈیاز تو ہمارے یہاں فقہ میں بھی ہیں، یہ تو حنفی اسکول میں بھی ہے، یہ تو شافعی میں بھی ہے، یہ تو اہل تشیع کے اس میں بھی ہے. سو دے اسٹارٹیڈ اوپننگ اپ ٹریڈیشن نا، انہوں نے وہ جو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس کو کھولنا شروع کیا. رعایتیں، سہولتیں، موسیقی، شعریت، خواتین ڈرائیونگ کر سکتی ہیں، ہاں کر سکتی ہیں نا، جاب کر سکتی ہے، پردے کی لیمٹس وغیرہ وغیرہ. چونکہ غامدی صاحب نے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ ڈسکشن کا موضوع بنایا. اس میں پھر یہ آپ کے اگلے کل کے اسپیکر ہیں، ان کے بھی متاثرین کا ایک پورا حلقہ ہے نا، جس میں میرے بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے اسکالر ہیں یہ بھی ہیں. انہوں نے، اچھا یہ ہی از دیوبندی اسکالر بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ میں اس سے سمجھ گئے نا میں کیوں یوز کر رہا ہوں یہ سارا، بیکاز دے سبسکرائب ٹو دی اسکولز نا. طارق جمیل کو بھی دکھا دوں خیر. تو اچھا عمار صاحب
is coming from a traditional religious educated family, उनके दादा वालिद और ये सारा, लेकिन उधर एक फ्यूजन हुआ है नई फ़िक्र का और देवबंदिज़म का पूरा ना, उस फ्यूजन ने नई चीज़ें जनरेट की है और इसको मैं गाबंदी कहता हूँ, गामिदी और बंदी आके ये नए मैं भी नया बना रहा हूँ एक स्कूल ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ गाबंदी स्कूल, ठीक है। अच्छा, अब इनका यंग स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, राइटर, प्रोलिफिक राइटर, स्पीकर, इसका बेसिकली एक पूरा हल्का है इस मुल्क में, डॉक्टर अम्मार खान नासिर, इनका एक पूरा स्कूल है नया पूरा, यानी एक पूरा एक हल्का है जिसमें सैकड़ों लोग हैं, यंग लोग ना, और वो बेसिकली डिबेट कर रहे हैं सोसाइटी में, ऐसे नहीं है कि वो बैठे हुए हैं उस पर ना। ये जब अब कोई वक्त होगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि डिबेट कहाँ कैसे चल रही है बेसिकली। जी, इमाम नासिरिया। अच्छा, डॉक्टर फारूक खान, ही यूज टू बी, ये देखिए मैं आपको ना मुख्तलिफ शेड्स दिखा रहा हूँ ना, फारूक खान नजर आए, हाँ, ही वॉज फ्राम जमात इस्लामी, ही ट्रांसफॉर्म्ड इन हिज आइडियाज़, ठीक है ना। उसके बाद उसने एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की के उस पे ना इन्होंने क्रिटिकली इंगेज किया है सोसाइटी को ना, पब्लिक स्फीयर को इंगेज किया है। ये देखिए ना आप इसमें डॉक्टर साहब, इसमें आप रिलीजियस अथॉरिटी भी ख़त्म यानी चैलेंज कर रही हैं, यानी डिस्कोर्स में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आम लोगों को शरीक किया। मसलन ये जो डिस्कोर्स कर रहे हैं उसमें क्या है, आम लोगों के कहते हैं सवाल पूछें, आप डायरेक्ट मुझसे पूछें, इंक्लूसिव ना, तो ये एक तरह से आम आदमी को इंटरप्रिटेशन के अंदर आप शरीक कर रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली डेमोक्रेटाइजिंग ना, जो हैबरमास अगेन जो डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात वो कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी विद डिलिबरेशंस ना, थॉट, डिस्कशंस और रैशनल एक्शन उसमें ना। सो हिज बैकग्राउंड इज जमात इस्लामी, इस्लामिस्ट, हार्डकोर इस्लामिस्ट, लेकिन he was expelled from the Jamaat Islami in early 90s and then he started writing पाकिस्तान 21वीं सदी की जानिब और ख़वातीन के हुकूक और फलाही रियासत और सारी चीज़ें ज़िया जानते हैं सब, ठीक है ना। He was killed by the militants in 2010. You know, his own upbringing from a militant kind of, militant नहीं सॉरी, लेकिन political Islamism से ना, जब वो बेसिकली जिहादी भी थे उन दिनों में, ठीक है, लेकिन गामदी ट्रांसफॉर्म्ड हिम। ऑल्सो जमात इस्लामी और गामदी का एक फ्यूजन यहाँ पे हुआ सारा, ठीक है। ये आपको मैं मुख्तलिफ फ्यूजन्स दिखा रहा हूँ। डॉक्टर फारूक खान, ही वॉज किल्ड इन 2010 इन हिज क्लिनिक ना, साइकेट्रिस्ट और पब्लिक इंटेलेक्चुअल में उसको पब्लिक इंटेलेक्चुअल, ये अब उनके दामाद हैं, तो चले मैं इस पर उड़ी जाता हूँ। ये भी एक देवबंदी गामदी साहब के दामाद हैं, ये आजकल सोशल मीडिया और उसके, ही इज़ फ्राम बेनोरी टाउन, और ये आपका जो ट्रेडिशनल मदरसा है कराची का मेन ना, अब इनकी वालदा और वहाँ से सारा, लेकिन यही मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें कैसे मुख्तलिफ एंगल से ना वो कर रही है, बेसिकली ओवरलैप्स क्रिएट कर रही है, ठीक है ना, ओवरलैप्स ना, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों से छुपी हुई है, इसको हम यानी देख नहीं रहे। ये हसन इलियास, मौलाना कौन से खातून का, हाँ वो एक देवबंदी फैमिली से है, अब्दुल रज़ाक सिकंदर, क्या सॉरी मैं समझ नहीं, ओवरलैप्स मैंने कहा, ओवरलैपिंग कंसेंसस जैसे, ठीक है। यूनिवर्सिटी बूम, मैंने आपको ना डिस्कशन किया, अफरीदी बूम भी एक है, तो एक यूनिवर्सिटी बूम है ना। इस यूनिवर्सिटी ने क्या करना है इस पूरी सोसाइटी के साथ ना, इट इज़ ओपन टू, यानी आपको ना सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च ना, यहाँ क्या डिबेट चल रही है हमें पता है, कुछ नहीं पता हमें। क्लासरूम्स में, वहाँ के चाय खानों में, वहाँ के छप्पर के होटलों पे ना, स्टूडेंट्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोफेसर की क्या बातें हो रही हैं ना, ये आपका वो पब्लिक स्फीयर है जो बेसिकली आपको पता नहीं चल रहा है क्या डिस्कशन हो रही है, ठीक है ना। उसमें लिबास के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, मज़हब की इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर, इट्स ए ह्यूज न्यू थिंग ना, इसको समझने की ज़रूरत है। ये मैंने एक उसकी तस्वीर ली है उसमें ना। अच्छा, आपका पूरा ड्रामा एक हम टीवी ने ना
اس کے اندر وہ کچھ مسائل بھی لے کے آیا ہے. وہ اچھے خاصوں کو نا وہ بنا لیتی ہے صوفی اور مسٹک وہ کر دیتی ہے نا. بس آپ دنیا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے تو کوئی بس آپ پھر بس سب کچھ چھوڑ کے نا سائڈ پہ ہو جائیں نا. جو کہ ہاں اس طرح کے نا ڈرامے ہیں جس میں نئی مڈل کلاس کا کرائسس نا. خواتین کا کیا کرائسس ہے, مردوں کا کیا ہے, کنزیومرزم کا کرائسس نا. اور اس کے بعد وہ پھر ایک کیسے اس کو ایک صوفی تھاٹ اور اسپریچولیٹی اور یہ کیسے اس کو کرتی ہے ساری نا. یہ چیزوں کو نا ریڈیفائن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا پورا ڈسکورس اس کو نا کچھ چیزیں آپ لے رہے ہیں, کچھ آپ دے رہے ہیں ان کو. یہ سینٹورس کی ہے نا. آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ ہاؤ مچ اٹ از لبریٹنگ فار ویمن نا. آپ ادھر کھڑے ہو جائیں, میں کبھی کبھی وہ یہ جو اسکیلیٹرز نہیں ہیں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ جو دیہاتی خواتین اور فرسٹ ٹائم یا دوسری دفعہ آتی ہیں نا تو گھبراتی ہوئی جا رہی ہیں نا. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دے اوور کم دس تھنگ نا, اوور کم کر لیتی ہیں وہ نا. اچھا مردوں سے آگے ہو رہی ہے, پیچھے ہو رہی ہے, آگے پہ نا. پٹھان تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مرد آگے چلتے ہیں, خواتین ذرا پیچھے آ رہی ہوتی ہے نا. تو وہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں. اس کے بعد ونڈو شاپنگ اور خود چوز کرنا, میکنگ چوائسز, سلیکشن, کپڑے سلیکٹ کرنا وہ نا. یہ آپ کے اس ٹریڈیشنل پولیٹیکل اسلامسٹ اس کو اندر سے چیلنج کر رہے ہیں بیسیکلی. کہ بھائی وہ پہلے جیسے ہوتا تھا نا کپڑے بھی خواتین کے بھی مرد لے کے آتے تھے. میرے والد صاحب بھی مردان سے لے کے آتے تھے, اور کبھی میری والدہ کو لے کے نہیں گئے ہوتے نا, لیکن وہ لے کے آ جاتے تھے اور وہی ان کی جو چوائس ہوتی تھی وہی چوائس سب کی ہوتی تھی نا. اب اس میں ان پڑھ خواتین, آپ کی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس نا, یہ آپ کی پوری اس مذہبی اس چیز کو کر رہی ہے بیسیکلی. اس میں آپ کو میں مثال دیتا ہوں. اب آپ سب لوگ آن لائن خریداریاں کرتے ہیں نا, یہ دراز اور آگے پیچھے نا, میری بیٹی وائف وہ بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ منگوا رہی ہوتی ہے نا. اٹ از ری ڈیفائننگ فقہ میں یہ کہ جب تک آپ نے چیز دیکھی نہیں ہے, ٹچ نہیں کی, اس کے خط و خال نہیں دیکھے آپ خرید نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ کانٹریکٹ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ہے نا, آپ کو اس کو اچھی طرح سے نا دیکھنا ہے. لیکن آن لائن میں ڈسکرپشن ہے, پوری چیز موجود نہیں ہے, عدم الوجود ہے, چیز موجود نہیں ہے. لیکن آپ خرید رہے ہیں, کیا کوئی اجتہاد اس کے اوپر ہوا ہے کہ بھئی یہ ہو جائے؟ فقہ میں تو یہ ہے کہ نہیں خرید سکتے. لوگوں نے خود ایک فقہ بنانی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب خواتین ڈرائیونگ کر سکتی ہیں. امریکہ میں فورڈ موٹرز جب یہ لے کے آئے نا, اب یہ آٹومیٹک جو ٹرانسمیشن ہے گیئر والی گاڑی نا, تو پوری فیمنسٹ موومنٹ نے اتنا خاتون کو لبریٹ نہیں کیا جتنا جو آٹومیٹک گاڑی ہے اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو ایک دوسری اینگل سے بات بتا رہا ہوں. میرے گاؤں میں اس وقت 100 سے زیادہ خواتین وہ آٹومیٹک گاڑیاں چلا کے لے کے آتی ہیں. اس میں اسکول ٹیچرز بھی ہیں, اس کے اندر جابز کر رہی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, دوسری بھی ہے. یہ وہ گاؤں ہے جس میں آج سے 20 سال پہلے جب میں نے گاڑی لی نا, تو میں میری بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی, جب وہ مردان پہنچے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ میں پچھلی سیٹ پہ ہو جاتی ہوں نا. میں نے اس سے کہا بیٹھی رہے, تو میں نے اس کو پچھلی. اچھا گاؤں میں جب میں گزر رہا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ لوگ جو ہے نا چوکوں میں کیا کیا مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے, کس طرح سے نا. ٹھیک ہے, یا موٹر سائیکل پہ بٹھانا بالفرض نا. آپ کی جو بائک کے اندر آیا ہے 1972 سے 2000 تک جتنی آپ نے موٹر سائیکلیں پروڈیوس کی ہیں, اس سے کئی ٹائمز زیادہ ایک کمپنی نے 2000 سے لے کے اب تک کی ہے, ملینز میں نا. اس کو کہتے ہیں نا اسکوٹر اکانومی نا, اسکوٹر اکانومی. اس میں کیا ہے, خاتون پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, بہن بیٹھی ہوئی ہے. ایک لحاظ سے وہ اکنامک امپاورمنٹ بھی ہے, غمی شادی اور اس کے اوپر بھی جا رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ ریلیجن کو بھی ری ڈیفائن کر رہی ہے. ریلیجن سے میری مراد وہی ہے جو آپ کے اسٹیٹک آئیڈیاز تھے نا, ان کو ری ڈیفائن کر رہی ہے چیزوں کو اس میں نا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے کچھ عرصے نا اسنیپ شاٹس میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کیسے یہ چل رہا ہے سارا نا. آٹو موبائلس کا میں نے آپ کو ذکر کیا, یہ خواتین کی یعنی خود چلانا گاڑی, جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی ہے, شی از ناٹ نو مور دین وہ اولڈ ویمن نا, اب وہ نہیں ہے. ایجنسی امپاور ہے, یہ کچھ چیزیں میں اس طرح کی نا, یہ کچھ میں ادھر سے اصل میں نا بتانا چاہ رہا تھا. یہ جو پبلک سفیئر ہے نا,
کراچی میں بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے یہ جب میں باہر جا رہا تھا نا، اس سے کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا ڈان میں کہیں، یہ کوئٹہ ٹی نہیں ہے ٹی، اور اس کو نا یہ پی ٹی ایم کا جو عروج کا دور تھا، اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا تھا، ایجنسیز اس کو ریگولیٹ کر رہی تھی نا کہ بھئی کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں آپس میں نا. فار دا سیک آف ریسرچ آپ چلے جائیں F10 میں، وہاں پہ کئی کوئٹہ ٹی کھلے ہیں، ایک T20 بھی ہے اور ایک وہ ہے. اس درمیان میں آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں، کسی جگہ آپ کو جگہ مل گئی، لوگ قریب قریب بیٹھ کے نا آپ صرف تھوڑا سا پڑوسیوں پہ کان کھلے رکھیں کہ کیا ڈسکشن ہو کر رہے ہیں، پالیٹکس، اکانومی، مذہب، سائنس، دوسری چیزیں، کلچر کے ڈومینز نا، آپ بھی یہی کر رہے ہوں گے نا. یہ وہ نئی اسفیئر ہے بیسیکلی جس کو سوشیولوجسٹ کہتے ہیں تھیوری آف تھرڈ پلیس. اسٹوڈنٹس کچھ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس وجہ سے کچھ تھیوریز بھی یوز کر رہا ہوں. تھرڈ پلیس وہ جگہ ہے جو بیسیکلی آپ کے گھر اور آپ کا جو ورک پلیس ہے اس کے درمیان ایک جگہ ہے. گھر میں آپ ساری چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ قید و بند ہوتا ہے دفتر میں. تو تھرڈ پلیس کیفیٹیریا ہے، پارک ہے، دوسری جگہ ہیں، اس کی باؤنڈریز اوپن ہوتی ہیں، آپ اس میں نا کئی ڈسکشنز کر سکتے ہیں. چیکچینو اور آگے پیچھے یہ تھوڑا سا ایلیٹ ہوگا، تھوڑا سا اپر مڈل کلاس ہے، لیکن آپ کو کوئٹہ ٹیز اور وہ بھی اس میں پھر ملے گا. یو نو آل دس تھنگ. اور یہ خیر میں نے اس پہ تھوڑا اس کو کرنا چاہ رہا تھا. مدارس میں ہمارا جو ایکسپیرینس ہے نا ریسنٹ، اس میں مطلب وہاں ایک اوپننگ ہے کہ وہ بات سننا چاہ رہے ہیں اپنا. آپ چلے جائیں کسی مدرسے میں، ہم مسلسل انگیج کر رہے ہیں. ابھی ہم آپ کی یونیورسٹی میں تھے، ہزارہ یونیورسٹی میں، اور وہاں 40 علماء جو تھے اب وہ آپ کو چھوڑتے نہیں، آپ وہ کہتے ہیں آپ بات کریں ہم سے نا، تو آپ کریں ان سے بات. اب آپ ان کے کویسچنز لیں، وہ کویسچن بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کو بھی کویسچن کر رہے ہیں، وہ ان کنٹرڈکشنز کو بھی کویسچن کر رہے ہیں جو میرے اندر ہے اور میرے جو ڈسکورس کے اندر ہے. لیکن اب آپ ان کو جواب دیں. ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں شینیوٹ، وہاں جامعہ محمدی شریف، ایک انٹرسٹنگ مدرسہ جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سیلف سسٹیننگ، وہ چندے وہ نہیں لیتے. ادھر ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اکتوبر کے اینڈ میں نا. ان کے 100 علماء سے ہمارا 3 دن کا انٹریکشن ہوگا. موضوعات کیا ہے؟ اجتہاد، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، منہج تحقیق، ٹھیک ہے نا. اسی طرح دوسرے موضوعات ہیں، عمار صاحب بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. تہذیب مغرب کا مطالعہ، یہ موضوعات ہیں. تو یہ کام بیسیکلی بہت بڑے پیمانے پہ آئسولیٹڈ پاکٹس میں یہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے اس کے اندر. یہ چلے میں اس سے ذرا آگے ہو جاتا ہوں، ایسے نہ ہو کہ آرگنائزرس کے لیے کوئی ایشو بن جائے. ٹھیک ہے جی. یہ اٹس دا نیو ویمن، پروڈکٹ آف یونیورسٹیز اور کالج اسپیسز نا، جو بیسیکلی رائٹس، کانسٹیٹیوشنلزم، شہریت کو چیلنج کر رہی ہے. تو صرف اسٹیٹ کو تو چیلنج نہیں کر رہی نا، اس پورے مذہبی بیانیے کو چیلنج کر رہی ہے جس کے اوپر آپ نے پالیٹکس کھڑی کی ہوئی ہے. بس اب میں اختتام کی طرف نا 2-3 چیزیں میں بتاتا ہوں. یعنی اگر آپ یہ 2 پارٹیاں لیں نا، جماعت اسلامی اور JUI فے، اس میں نا تو یہ 3 میرے ساتھ PhD تھیسس ایک اس نے کمپلیٹ کیا. میں اسی فریم ورک کو آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ تنیزیا اور پاکستان کا تقابلی مطالعہ تھا نا، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے یہ دریافت کیا کہ جماعت اسلامی کیوں ایمرج نہیں ہو سکی ایز اے پاپولر پولیٹیکل موومنٹ، جبکہ تنیزیا وہاں ہو گئی، انہوں نے الیکشن بھی جیت لیے، اور اسرار بھائی کا وہ مین فوکس کا ہے، نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر نا. اس میں 3 چیزیں ہمیں ملی ہیں، بڑا امپورٹنٹ کام ہے. میں اس کو ادھر اس کو 2 پارٹیوں کو نا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک اس میں نا کیرزمیٹک لیڈر ہے، کرشماتی لیڈرشپ نا، ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کو ملا غنوشی کی صورت میں، جس کے پاس علم بھی ہو اور جس کے پاس سمجھ بھی ہو، اور جو اس پورے سیناریو کو ری ڈیفائن کر سکتا ہوں. یہاں پہ وہ نہیں ہو سکا اس طرح سے، ٹھیک ہے. دوسری چیز آرگنائزیشنل سٹرکچر، تنظیمی ساخت. آپ کا اگر وہ بہت یہاں جو ہے وہ بہت بیوروکریٹک مارکسسٹ لیننسٹ کائنڈ آف ہے، جیسے نا مارکسسٹ پارٹیز کا ہوتا ہے جیسے نا.
بہت کنٹرولڈ، ہائیلی سینٹرلائزڈ اور کنٹرولنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ نا، مائکرو مینجمنٹ. وہاں پہ وہ تھوڑا سا اوپن لوز ڈسکشن ٹو وہ ہے سارا. اور تیسرا ہے نظریاتی فریم ورک، لچک اور یعنی ٹھیک ہے نا. ہاں جی، کہ آپ کو تھوڑا سا یہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں نا، وہ یہ مقدمہ ابن خلدون میں نا انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. ابن خلدون نے ایک چیپٹر ہے، اس کو ویسے آپ ضرور پڑھیں. ابن خلدون تو ایک دلچسپ رائٹر ہے نا. اس کا ٹائٹل ہے علماء کو سیاسی مشاورت کے اجلاسوں میں نہیں بٹھانا چاہیے. ٹائٹل ایسے ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اندر جب آپ پڑھتے ہیں نا، اٹس اے اسٹرانگ اکیڈمک آرگیومنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی علماء سے مراد صرف دین کے علماء نہیں ہے، سب دانشور، سب رائٹر، سب نا. وہ کہتے ہیں یہ ایبسٹریکشن میں سوچتے ہیں، یہ نظریاتی کانسیپٹس اور آئیڈیاز میں سوچتے ہیں. جبکہ جو پبلک پالیسی ہوتی ہے، سیاست حاضرہ جو ہوتی ہے، عملی سیاست، وہ ریئل چیزوں میں ہوتی ہے. اس میں چیزیں ایسے کوئکلی بدلتی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو آئیڈیا سے جنرلائزیشنز ملتی ہے کہ سب لوگ ایک جیسے، ہر چیز ایک جیسی ہے نا. لیکن جو ریئلٹی ہے وہ بڑی کمپلیکس ہوتی ہے، کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. اس میں آپ کو آن دا اسپاٹ ایکسیپشنز آپ کو بہت سے کریٹ کرنے پڑتے ہیں اس کے اندر نا. تو یہ جو جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا کمپیریزن ہے نا، اس لیے میں اپنا تھیسز آپ کو بتاتا ہوں جس پہ میں نے تھوڑا بہت کام کیا ہے، لیکن اس پہ اور کام ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے پی ایچ ڈی وغیرہ کے بھی نا، وہ یہ ہے کہ جو دیوبند کا مین اسٹریم پالیٹکس ہے نا، اس میں ٹرانسفارمیشن، آگے بڑھنے اور اس کو ایک پاپولر ریفارمسٹ موومنٹ بننے کے چانسز اور امکانات زیادہ ہیں بنسبت جماعت اسلامی اور پولیٹیکل اسلام کے. اس کی ریزن یہ تینوں ہیں. تو مولانا فضل الرحمان میں وہ کرشماتی چیز آئی ہے والد صاحب سے، اور پھر وہ پیچھے دیوبند کھڑا ہے نا سارا. تو وہ اس کے ساتھ جو کارکن ہے یا جو ایفیلیٹ ہے، وہ بیسیکلی کیسے فیل کرتا ہے ساتھ سارا اس میں نا، وہ ادھر نہیں ہوا. تنظیمی ساخت جے یو آئی کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ڈی سینٹرلائزڈ ہے. وہ مسجد کے لیول پہ، محلے کے لیول پہ نا وہ فیصلے ان کے ہوتے ہیں، کوئکلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کا وہ ہے، اور ڈسٹرکٹ بھی اتنا امپاورڈ نہیں ہے، پروونس بھی نہیں ہے. اوپر نا ایک ہائرارکی کے اوپر ہائرارکی ہے. اس کے وجہ سے جیسے ہماری پاکستانی ریاست کا مسئلہ ہے نا کہ کوئک ڈیسیجنز نہیں ہو سکتے ڈی سینٹرلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے نا. تو یہ چیز ہے. نظریاتی فریم ورک دیوبند کا بہت فلیکسیبل ہوتا ہے. یعنی اتنی خوبصورت چیز ہے دیوبند میں کہ یہ افغانستان میں اس نے وہ شکل اختیار کر لی ٹرائبلزم کے ساتھ. یہاں پہ ماشاءاللہ یہ پالیٹکس ہے. آپ تھوڑا سا اور اوپن کر دیں نا، یہ اور اوپن ہو جائیں گے. انڈیا میں اس کے بالکل الٹ اور چیز چل رہی ہے، سیکولر، ٹھیک ہے نا. یو نو دس از دا بیوٹی آف ریلیجیس تھاٹ کہ وہ خود کو وہ کر رہی ہے اس کے ساتھ نا، ٹھیک ہے نا. آپ نے سوال کیا تو آپ کو جواب سننا پڑے گا، آپ سو رہی ہیں. نہیں ویسے گپ شپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ٹھیک ہے، تھینک یو. تو اب اس میں اسلامک ریفارم، مسلم ریفارم، ریفارمسٹ آئیڈیاز وچ ریلیٹ ٹو، میں نے بتایا آپ کو جینڈر کنسرنز اور مائنارٹیز اور شہریت اور ریاست اور یہ سارا. میرا یعنی اب یہ ظاہر ایک ہائپوتھیسس ہے نا، یہ غلط ہو سکتا ہے نا. یہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ یہ دیوبند سے اٹھے گا یہ چیز، ٹھیک ہے نا. یہ غامدی کو بھی ہڑپ کر جائیں گے پورا، ٹھیک ہے نا. ممکن ہے کہ 2-8-10 سال بعد غامدی خود کو نہ پہچان سکے، یہ اس کو کر لے گا، ٹھیک ہے نا. یہ پولیٹیکل اسلام کو بھی اس نے ہڑپ کر لیا پورا. اس کی بالکل کیپٹلزم کی ساختیات ہیں. کیپٹلزم جہاں جاتا ہے نا، سعودی عرب میں بھی کیوں کیپٹلزم ہے، ملیشیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، چین میں بھی بن رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یورپ میں بھی ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ نا کہ ملک ڈفرینٹ، پولیٹیکل نظام ڈفرینٹ، اور کیپٹلزم وہی ہے. تو دیوبند کا یہ ہے کہ بیسیکلی اس کی ساختیات میں نا یہ چیز ہے کہ یہ خود کو نا ری ڈیفائن کرتی ہے حالات کے ساتھ نا اور چیزوں کے ساتھ نا. تو اس لیے میرا یہ مقدمہ تھیسز ہے چھوٹا سا نا کہ بیسیکلی اسلامک ریفارم اس کی شکل جو بھی ہوگی، اس کے مین پائنیئرز یہاں سے اٹھیں گے، اور میں نے کچھ اس کی نا بنیادیں آپ کو بتائی ہیں. اگر میں بس
بس یہ ختم کر دوں تو جی جی چلے میں چائے کا گھونٹ. مرشید صاحب ایک کالم میں مایوس ہوتے ہیں دوسرے میں بہت ہوتے ہیں. مرشید صاحب تو ہمارے بھائی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں اس چیز میں. ہاں وہ ٹھیک ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے نا. میں تو اس کو نا ریفارم میرا ٹاپک تو چونکہ وہ نہیں ہے نا اور پولیٹیکل پارٹیز اور اس کو کیسے ٹھیک ہے. اچھا جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں نا اس میں پوسٹ اسلامزم نا بٹس اینڈ پیسز میں ہے ہر ایک میں. اگر کوئی ٹپیکل مجھے ملے گا تو وہ مسلم لیگ نون ہے بیسیکلی. یہ یہاں پہ جماعت اسلامی والے خود کو نا وہ ترکی کے اس کے ساتھ بہت جوڑتے ہیں نا حالانکہ ایسا نہیں ہے. ترکی کا قریب تر کوئی اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ نون ہے وہ جماعت اسلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کلچرل اسلام کی بات میں کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کلچر میں ہے مورلٹی میں ہے کوئی ایتھکس کے اندر آ گئی چیزیں دوسری چیزیں آ گئی نا. وہ بیسیکلی اگر کوئی ڈیموکریٹ مسلم ڈیموکریٹ کی کوئی بحث ہوگی نا وہ نون سے نکلے گی وہ جماعت اسلامی سے نہیں نکلے گی. اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید ادھر سے بھی نہ نکلے. وہ نون سے بنیادی طور پر نا نون کے اندر یہ خاصیت ہے اس میں. ابھی میں اس میں نہیں کر رہا میں ایک اکیڈمک بات کر رہا ہوں یعنی کہ وہ جیسے پھر وہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے پولیٹیکل نا یہ کرپٹ ہے اور وہ کرپٹ ہے. میں اس ڈسکشن میں نہیں جا رہا. میں بیسیکلی کہہ رہا ہوں کہ نیریٹو اور جو ڈسکورس ہے اس کے اندر کس پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ چانس زیادہ ہے کہ وہ اس کو نا جذب کرے نئے آئیڈیاز کو اور اس کو نا. تو بس میں کنکلوژن میں نا ان کوآرڈینیٹڈ نیٹ ورکس ہیں پورے پاکستان میں. میں نے ان کی مثال دی آپ ان کو شاید کچھ عرصہ پہلے نہیں جانتے ہوں گے نا. میں جانتا تھا کہ یہ کام کر رہے ہیں نا. اس طرح کے بہت سے ہیں ایک دو نہیں ہیں دسیوں ہیں سینکڑوں میں ہیں. اس کی مختلف شکلیں ہیں. کئی وہ صوفیوں کے ہاں ہیں کئی پہ وہ سلفیوں کے اندر ہے. میں نے کچھ کام کیا ملٹیپل سلفیزم پہ نا. سلفیوں کے ہاں ایک چیز ہے ینگ اسکالرس میں اور اس میں نا ٹھیک ہے نا. آپ کو اس میں بھی وہ جماعت اسلامی کے اندر بھی ہے وہ بزنس کمیونٹی میں بھی ہے. وہ نیٹ ورکس کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے اسی لیے وہ پاپولر موومنٹ نہیں بن رہی مقبول سماجی تحریک وہ نہیں بن رہی پوری نا. لیکن یہ کسی سٹیج پہ ہو جائیں گی. انہوں نے اس کو سوشل موومنٹ ہی نہیں بنا سکے پورے اس آئیڈیاز کو نا. غامدی صاحب بھی نہیں بنا سکے. اس کی نا ایک بڑی وجہ یہ ہے یعنی غامدی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں 30-35 سال سے نا اس رزم میں نا لیکن انہوں نے اس کو پاپولر موومنٹ وہ نہیں بنا سکے. اس کو پاپولر موومنٹ بنانے کے لیے ہوتا ہے آپ کے پاس تھڑے اور یہ نہیں تھڑا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے دانشور آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مارکسسٹ اصطلاح میں لمپن انٹلیکچوئلز نا. تبلیغی جماعت آپ لے لیں. تبلیغی جماعت دیوبند کے لمپن انٹلیکچوئلز ہیں ان کے تھڑے کے دانشور ہیں وہ میں ایک تبلیغی ان کو سن رہا تھا ان پڑھ آدمی کو گاؤں میں نا پشتوں میں. وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ توحید بتا رہے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں شان دیکھیں کہ بینس انہوں نے کالی پیدا کی ہے گھاس وہ جو ہے نا ہری کھاتی ہے گوبر اس کا جو ہے پتہ نہیں کس طرح گولڈن سا ہوتا ہے اور دودھ اس کا وائٹ ہوتا ہے. اس نے اپنا تصور توحید کو آسان پشتو لفظ میں جس میں بینس عام لوگوں کی زندگی میں ایک عام سی چیز ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں نا اس کو بتا دیا. یہ جو آئیڈیاز ہیں نا انکلوڈنگ ہمارے بھائی اسرار مدنی صاحب اور یہ میں شاید تجویز بھی کر رہا ہوں نا. ان آئیڈیاز کو آپ عام آدمی تک کیسے کریں گے جب تک آپ ان کی زبان میں ان کو نہیں لے کے جائیں گے. ابھی بھی جو میں زبان بول رہا ہوں اگر میں وہاں بولوں گا تو شاید وہ مجھے جوتے ماریں گے کیا بول رہا ہے کس طرح سے نا. ٹھیک ہے صحیح ہے. آپ کو صوفیوں کی زبان میں بھی نا چیزوں کو لے کے جانا ہے. علماء سے کی پوزیشن سے اس کو ہیفنر نے ڈیوائڈ کیا پاپولر اسلام اور ایلیٹ اسلام نا. اس نے کہا یہ جو علماء کا اسلام ہے نا ایلیٹ اسلام ہے. یہ بیٹھ کے کوئی بیٹھے ہوتے ہیں لکھنؤ کی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور دانشوری مار رہے ہوتے ہیں اور فقہا کی ڈسکشنز ہو رہی ہے نا. صوفی جو ہے وہ مریض اور ڈاکٹر کی جو لینگویج ہوتی ہے نا اس میں بات کر رہا ہوتا ہے آسان عام فہم. وہ اس کے نا اس کے مذہب اور اس سے بالا تر ہو کے اس کے مرض کو سمجھتا ہے
اور اس کو وہ ایڈریس کرتا ہے صوفی نا. تو آپ یعنی یہ جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں غامدی صاحب ہوں یا دوسرے ہوں, ان کو اب تھوڑا سا یہ جو ایلیٹ پوزیشن ہے نا, جس میں ایک پرشینائزڈ اردو یہ بولتے ہیں, ایک خاص قسم کی عربی بولتے ہیں, خاص قسم کی انگریزی ڈکشن میں بات کرتے ہیں, اس سے نیچے اتر کے آسان زبان میں عام آدمی کے لیول پہ اس کو بات پہنچانی پڑے گی. اور اس کے لیے آپ کو چاہیے تھڑے کے دانشور نا, دھابے کے دانشور نہیں ہوتے جو بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں اپنی طرف سے نا, کہتے ہیں آپ کہتے ہیں دوست خدے دو اللہ تعالیٰ کے دوست نے فرمایا ہے نا. ہمارے گاؤں میں ایک جرگمار آدمی تھے, جرگمار صحیح لفظ ہے, ایک مشہور آدمی تھے, وہ فوت ہوئے ہیں نا, ان کو دور دور سے لوگ لے کے جاتے تھے نا ڈسپیوٹ ریزولوشنز کے لیے نا. تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ ایک دفعہ ان کے کسی جوان نے نا کسی دوسری فیملی کے اس کا ہاتھ توڑ دیا نا, اور وہ یعنی لڑ رہے تھے تو اس کا نا بازو ٹوٹ گیا. وہ لوگ جرگے میں آ گئے ان کے حجرے پہ نا. تو جب حجرے میں آئے ہیں جرگے پہ, تو وہ سلطان کا اس کا نام تھا, وہ نکلے ہیں گھر سے نا, وہ نکلے ہیں تو وہ بیٹھے ہیں بالکل نرے چھٹے ان پڑھ آدمی نا. تو انہوں نے اپنی عصا پہ نے اس کو رکھا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد ایسے شان سے سر اوپر کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یار اللہ کے دوست نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کو میں نہیں بخشوں گا نا, ایک جو سود کھاتے ہیں, دوسرا کچھ بتایا, اور تیسرے کہ جس کے گھر جرگا آ جائے اور وہ نہ مانے اس کو. اچھا اب یہ کیا, انہوں نے اپنی طرف سے ایک حدیث گڑھ لی نا, لیکن ہی ریزالوڈ دا ڈسپیوٹ. یہ میں اس کا فرق بتا رہا ہوں نا, ایک فقیہ کا ذہن اور ایک جرگمار اور صوفی کا ذہن نا. صوفی اس کی فقہ کی موشگافیوں میں نہیں پڑتا, وہ اسٹریٹ اوے مرض کو جانتا ہے اور اس کو نا. یہ ایک مسئلہ ہے غامدی صاحب کے ہاں بھی, کہ وہ بیسیکلی اتنی مشکل ڈکشن میں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں 100 سال بعد شاید کوئی علماء پیدا ہو جائیں اور اس کو سمجھنا شروع کر دیں. ابھی فی الحال تو مجھے کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ وہ پاپولر ہو بنے نا, لیکن وہ مڈل کلاسز میں ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بس, مجھے پتہ ہے آپ تھک گئے ہیں سب, کلیکٹیو ڈی ریڈیکلائزیشن. میں 2-3 پولیٹیکل پارٹیز کی نا, کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے کہ جے یو آئی فے بالفرض اس نے کیسے ملیٹنسی سے خود کو اپنے کارکنوں کو کیا ہے, اس میں اس کو ایک اسٹرگل کرنی پڑی ہے پوری, اور اس اسٹرگل کو میں نے اس وقت پورا دیکھا ہے. اس میں نا میں ایز اے ریسرچر اس کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے اپنے علماء کے شورا کے اجلاسوں میں اور پھر ذلی شوراؤں کے, اور اس میں نا اس کو بتایا کہ بھئی یہ جو ملیٹنسی ہے اس سے نکلنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. یہ بات انہوں نے اپنے ڈکشن میں, اپنی لینگویج ووکیبلری میں, منطق میں عام مولوی تک یہ پہنچا دی یہ بات. انہوں نے اس کو وہ کر دیا, ڈس انگیج کر دیا کشمیر سے, افغانستان سے اور اس سے نا. تو یہ کوئی معمولی خدمت ہے؟ آپ امیجن کریں کہ آج اگر دیوبندی ملیٹنٹ بن جائیں سارے, تو کوئی کسی کا باپ ان کو روک سکتا ہے پاکستان میں؟ تھوڑا سا مجھے بتا دیں. ملینز آف آپ کے مسجد اور آپ کے سارے مدارس اور سارا. تو یہ مولانا جیسی پولیٹیکل شخصیات کا کمال ہے, اور یہ پالیٹکس کا کمال ہے کہ انہوں نے ان کو انگیج کیا ہے اسٹیٹ کے ساتھ پرامن طریقے سے, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بس آپ آ جائیں, کام کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, آپ یہ بن جائیں, آپ وہ بن جائیں, آپ میئر بن جائیں, آپ ٹھیک ہے نا. ان کو اسٹیک سوٹ بنا لیتے ہیں سب کا نا, اور یہی پالیٹکس ہے. پالیٹکس کیا کرتی ہے, پاور کا جو کیک ہے نا, اس میں لوگوں کو شریک کر دیتی ہے. تو اور بندہ تھوڑا بہت لے کے نا خوش ہو جاتا ہے کہ یار بس ٹھیک ہے کام چلتا رہے. ایک چیز میں چھوڑ دیتا ہوں صرف مینشن, نیو ہرمینیوٹکس. کچھ لوگ جو اس سے واقف ہیں نا, وہ یہ کہ وہ جو انٹرپریٹیشن کے اس کے مسائل ہیں نا, یہ کام ہوا ہے پوسٹ اسلامزم کے اس میں نا. لیکن ابھی ظاہر تھوڑا سا ایکیڈیمک وہ ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں نیو ہرمینیوٹکس نا, اس لیے کہ آرٹ آف انٹرپریٹیشن جو ہے نا, یہ پہلی چیز ہے جب ماڈرنسٹ جب آتے ہیں ان کو پہلے ان کو کریٹ کرنی پڑتی ہے. دے نیڈ ایکچولی نیو ہرمینیوٹکس نا, وہ ہوا ہے کام, ٹھیک ہے نا, دنیا بھر میں نا. پھر انٹرپریٹیو کمیونٹیز بنی ہے, انٹرپریٹیو کمیونٹیز نا, چھوٹی چھوٹی آپ کی کمیونٹیز ہیں, عمار صاحب کی ہیں, آپ کی ہیں. وہ کمیونٹیز کچھ جو ہے نا ریٹن اس کے اندر ہے, کچھ وہ ڈسکورس کمیونٹیز ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, مثلا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے نا, تو وہ بیٹھتے ہیں وہ اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں,
مسئلے کے اوپر نا، اور وہ جو ان کا ماسٹر نیریٹو ہے اس کی روشنی میں اس کو وہ دیکھتے ہیں سارا. اس میں ڈپارٹمنٹس آف اسلامک اسٹڈیز، اس میں جو سب سے ناکام ادارے ہیں وہ یونیورسٹیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر بالفرض میں بیٹھ کے نا انالیسس کروں، اسسمنٹ کروں، تو یونیورسٹیز آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ ان دس ڈسکورس. یہ ضیاء صاحب اس پہ ہم تفصیلی بات کر سکتے ہیں. یعنی یونیورسٹیز فیلڈ ایکچولی ٹو پارٹیسپیٹ ان دا کریشن آف ریفارمسٹ ڈسکورس ان پاکستان. یہ بالکل باہر ہو رہا ہے سارا سب کچھ. عمار صاحب اس سے باہر آدمی ہے، تقی عثمانی صاحب باہر ہیں، صوفی باہر ہیں، غامدی صاحب اس سے باہر ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو یونیورسٹیوں کا سٹرکچر ہے آپ کا نا، یہ غلامی کا سٹرکچر ہے بیسیکلی. اس کے اندر نئے آئیڈیاز پروڈیوس نہیں ہو سکتے. یہ جو کرنٹ اس کا ہے پورا نا، کوئی اکا دکا کسی کا پیپر آ جائے گا، کوئی وہ کر لے گا. لیکن میں ایک انسائڈر ہوں، یونیورسٹی کے اندر ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی جینون ریئل اوریجنل ریسرچ کا پروڈیوس ہونا یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے. لیکن وہ اسپیس پرووائڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، انٹریکشن کے لیے. تو وہ ایک چیز اس میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے.